اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور اکیلا ہی داتا ہے۔ درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں، جن کو مالک کائنات نے ساری دنیا کے لیے رہبر و رہنما، پیشوا و مقتدا، امام اعظم، قائد اعظم، خطیب اعظم، مجاہد اعظم بنا کر بھیجا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد معزز سامعین کرام، معززات سامعات، آج کی ایک عظیم الشان کانفرنس کا جو عنوان ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے آپ کی سیرت کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ پہلو یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے ساتھ کیا انداز اختیار کیا تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر انسان کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو پھر انسان کی اس محبت کا تقاضا ہے کہ جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ اور ہمیں ساری کائنات کے انسانوں سے بڑھ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور ہونی چاہیے۔ اور پھر اس محبت کا یہ تقاضا ہے کہ حضور علیہ السلام جن سے محبت کرتے ہیں ہمیں ان سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ غور کیجئے گا، عام قاعدہ قانون یہی ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا۔ عام قاعدہ یہی ہے کہ آنے والا بیٹھے کو سلام کرے گا۔ قانون یہی ہے کہ گزرنے والا ٹھہرنے والے کو سلام کرے گا۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر مولا کائنات نے اپنے حبیب علیہ السلام سے یہ کہا، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ اے محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، نبی علیہ السلام کے دور میں یہ آیات پر ایمان رکھنے والے کون تھے؟ صحابہ تھے۔ اے پیغمبر علیہ السلام، جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آنے والے وہ ہیں، رکنے والے وہ ہیں، ٹھہرنے والے وہ ہیں، لیکن اے پیغمبر علیہ السلام
آپ کو اللہ یہ کہہ رہے ہیں فقل، آپ نے کہنا ہے سلام علیکم، اے صحابہ تم پر پیغمبر کا سلام ہو۔ صحابہ کو سلام کہنے کا حکم میرے اللہ نے قرآن کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ یہ ان کا مقام، یہ ان کا مرتبہ، یہ ان کی شان، یہ ان کی رفعت اور بلندی ہے، اور میرے آقا کی سیرت ہے کہ میرے آقا صحابہ کو بھی سلام کہا کرتے تھے۔ اور سلام کا مطلب یہ ہے اے تمام صحابہ، اللہ تمہیں آزمائش سے، مصیبت سے، بیماری سے، تکلیف سے اور قیامت کے دن کے عذاب سے محفوظ رکھے، یہ سلام ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام کی یہ سیرت ہے کہ آپ صحابہ کو سلام کہا کرتے تھے۔ اور دوسری آیت کریمہ میں فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ یہ آیت تھوڑی سی آواز ہلکی کرو، یہ چیخ نہ مارے۔ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے پیغمبر علیہ السلام، اب قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے پیغمبر علیہ السلام، جو صحابہ صبح اور شام اللہ کو پکار رہے ہیں یریدون وجہ، اور ان کے دل کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے چہرے کے دیدار کا ارادہ رکھتے ہیں، جب وہ آپ کے پاس آئے آپ نے کبھی بھی ان کو اپنے سے دور نہیں کرنا، کبھی بھی اپنے سے ہٹانا نہیں ہے، کبھی بھی اپنے سے بھگانا نہیں ہے، کبھی بھی آپ نے نفرت کی نگاہ سے دیکھنا نہیں ہے۔ وَلَا تَطْرُدْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے قانون یہ ہیں، دنیا کے دستور یہ ہیں، دنیا کے نظام یہ ہیں، دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ بڑے عہدے والا، بڑا مقام والا، بڑی بلندی والا ذرا غریبوں سے ہاتھ نہیں ملاتا، فقیروں سے ہاتھ نہیں ملاتا، مسکینوں سے تعلق نہیں رکھتا، پھٹے پرانے کپڑے والوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ اے پیغمبر علیہ السلام، اگرچہ آپ کا مقام، اس مقام تک آپ کو اللہ نے پہنچایا کہ عرش معلی پر اللہ نے آپ کو بلایا ہے، نبیوں کا سردار بنایا ہے، سارے نبیوں کا امام بنایا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک تمام انسانوں کا آپ کو سردار بنایا ہے۔ لیکن جب یہ غریب صحابہ آئیں، فقیر صحابہ آئیں، محتاج صحابہ آئیں، پھٹے پرانے کپڑے والوں آئیں، دنیا کے کنارے کنارے سے آئیں، آقا آپ کی عظمت اپنی جگہ پر، لیکن آپ نے ان کو اپنے قریب بٹھانا ہے۔ فَتَطْرُدَهُمْ، اگر آپ نے اپنے عہدے کو دیکھا، اپنے جلال کو دیکھا، اپنے مقام کو دیکھا، اپنی شان کو دیکھ کر ان کو تھوڑا سا پیچھے کیا، فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو پیچھے کریں اور اللہ ناراض ہو کے آپ کو بھی ظالموں میں شامل فرما دے۔ کتنی سخت وعید ہے کہ اگر کوئی شخص صحابہ کو دور کرتا ہے، صحابہ سے نفرت کرتا ہے، صحابہ سے اپنے آپ کو ذرا پھیرتا ہے، تو وہ انسان اللہ کے ہاں ظالموں میں شامل ہو جاتا ہے۔ آئیے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے ان آیات کے بعد اپنے صحابہ سے کیا رویہ رکھا۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسنین کریمین اور معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ 6 صحابہ بالخصوص اور 2-3 کا بالعموم بڑے اختصار کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام پر نوجوانوں میں، بڑوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے صحابی کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو ساری زندگی آپ کے ساتھ اٹیچ ہوئے۔ جب آپ کو 13 سال کے بعد ہجرت کا موقع ملا، ہجرت کا حکم ہوا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس حدیث کو ذرا دل کی گہرائی سے یاد بھی کیجئے گا اور سمجھیے گا بھی۔ میرے نبی علیہ السلام نے ہجرت کا پیغام صحابہ تک پہنچایا تو صحابہ ایک ایک کر کے ہجرت کرنے لگے۔ عمر رضی اللہ عنہ ہجرت کر گئے اور باقی صحابہ بھی جا رہے ہیں۔
لیکن جب قربان جاؤں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے نا، آقا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی چلا جاؤں؟ فرمایا ابو بکر رک جا، اے ابو بکر رک جا، تجھے میں اکیلا نہیں جانے دوں گا اور میں بھی اکیلا نہیں جاؤں گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے۔ پھر نبی علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا کہ آپ بھی چلیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دوپہر کے وقت جب چلچلاتی دھوپ تھی، آپ اس وقت کبھی کسی کے گھر میں نہیں جاتے تھے، آپ اس وقت وہ پیغام لے کر ابو بکر رضی اللہ کے گھر میں گئے۔ آپ کی بیٹی ابو بکر رضی اللہ کی بیٹی آپ کے پاس موجود تھی۔ نبی علیہ السلام کہنے لگے، اے ابو بکر ذرا راز کی بات کرنی ہے، اس بیٹی کو ذرا باہر بھیج دے۔ میرے ابو بکر صدیق کہتے ہیں، آقا یہ میری بیٹی تو آپ کی بیٹی کی طرح ہے، آپ کو اس کے راز کے افشا کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپ بات کیجئے گا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر مجھے ہجرت کا حکم ہوا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فوراً کیا کہتے ہیں، الصحبۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکیلے جائیں گے یا میں بھی جاؤں گا؟ میرے آقا نے کہا ابو بکر میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میں تجھے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا کہ حضور مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، فبکا ابو بکر، اس خوشی کی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگ پڑے۔ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں، کعبے کے رب کی قسم میں نے زندگی میں لوگوں کو غم کی وجہ سے روتے تو دیکھا تھا، لیکن زندگی میں پہلی مرتبہ اگر میں نے کسی کو خوشی کی وجہ سے روتے دیکھا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے ان کو ساتھ لیا، آقا ان کے ساتھ وہ ان کے ساتھ۔ جب آپ گئے سور کے غار میں پہنچے، پھر وہاں نبی علیہ السلام جب اندر پہنچے، حضور آپ پہنچے، ابو بکر صدیق پہنچے رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ مشرکین آپ کو تلاش کرتے کرتے کہاں پہنچے؟ وہ بھی غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگ پڑے، ابو بکر رونے لگ پڑے۔ فبکا ابو بکر، صحیح بخاری میں ابو بکر رضی اللہ عنہ روئے۔ فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ کہا اگر انہوں نے اپنے قدم کی طرف دیکھ لیا یا ایک پاؤں آگے بڑھا دیا تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ اس وقت آپ نے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر اثنین ثالثہم اللہ، ابو بکر تیرا خیال ہے، تیری کیا سوچ ہے، تو کیا سمجھتا ہے؟ وہ دو اگر ہم ہیں تو ہمارا تیسرا کون ہے؟ اللہ ہے۔ غور کیجئے گا، جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، کوہ طور پر پہنچے تھے، اس کے بعد جب وہاں سے نکلے تھے اور موسیٰ علیہ السلام جب پانی کے سامنے پہنچے تو کہا میرے ساتھ کون ہے؟ اللہ۔ تو ادھر بھی میرے نبی علیہ السلام نے کہا میرے اور ابو بکر کے ساتھ کون ہے؟ تیسرا اللہ ہے۔ جب آپ نے یہ کہا تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونا چپ کیا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ نکلے، پھر ساری زندگی گزارتے گئے۔ ایک دن یہ بات بھی آئی کہ میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روتے ہوئے نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو روتا دیکھ کر میرے پیغمبر علیہ السلام غصے میں آ گئے، ابھی آ کر بیٹھے ہی تھے تو پوچھا کیا ہوا؟ کہا عمر مجھ سے ناراض ہوئے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عمر رضی اللہ عنہ کیوں ناراض ہوئے؟ کہا کسی بات میں بحث ہو رہی تھی، میں نے ان کو غصہ دلایا، وہ غصے میں آئے، پھر میں نے ان سے معذرت کی، انہوں نے معاف نہ کیا، میں آپ کے پاس پہنچا۔ اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ ان کو بھی خیال آیا، وہ سیدھے ابو بکر کے گھر میں گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں نہ تھے، وہ پہچان گئے ابو بکر اگر گھر میں نہیں ہے تو کہاں ہوں گے؟ میرے پیغمبر کے پاس ہوں گے۔ وہ بھی مسجد میں آئے، وہاں ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، وہاں عمر بھی آ گئے، وہاں میرے آقا بھی موجود ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے کہا اے ابو بکر بات بتا کیا ہوئی؟ میرے ابو بکر نے دوبارہ بتائی۔ عمر کہنے لگے اے پیغمبر علیہ السلام میں ابو بکر کو معاف کرتا ہوں۔ فرمایا ابو بکر عمر سن لو، ایک وقت تھا جب میں دنیا میں آیا تھا، میں نے نبوت کا اعلان کیا تھا، سارے مکے والوں نے مجھے غلط کہا تھا، ابو بکر نے سچا کہا تھا، دنیا تکلیف دیتی تھی، ابو بکر غمخوار تھا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونِي صَاحِبِي، لوگوں آج کے بعد میرا واسطہ ہے، میں تمہیں کہتا ہوں میں محمد کی خاطر میرے صحابی ابو بکر سے کبھی ناراض نہ ہوا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد کبھی
अबू बकर रज़ी अल्लाह से नाराज हुआ ही नहीं, कभी भी वो नाराज ना हुए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अबू बकर के साथ बड़ी मोहब्बत की। और फिर जब आखिरी वक्त आया, आपने अपना आखिरी खुतबा देने के लिए मिंबर पे बैठे, आपने कहा अल्लाह ताला ने एक बंदे को इख्तियार दिया था, वो दुनिया में रहे या अल्लाह के पास जाए। उसने अल्लाह के पास जाना पसंद कर लिया। जब वो आपने ये कहा, अबू बकर रज़िन रो पड़े। सहाबा ने देखा इस बूढ़े आदमी को क्या हुआ, अल्लाह ने बंदे को इख्तियार दिया, वो दुनिया में रहे या जन्नत में जाए, तो जन्नत में जाना तो आला है, इस बूढ़े को क्या हुआ। जब मेरे आका ने अपने उस यारे गार को देखा, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अपने अबू बकर को देखा जो हिजरत का साथी था, गारे सौर का साथी था, सफ़र का साथी था, मक्के मदीने का साथी था। मेरे आका तड़प उठे, फरमाया लोगों सुन लो, सुद्दू अन्नी कुल्ला खौखा इल्ला खौखता अबी बकर। हाँ, मस्जिद नबवी की तरफ जितने दरवाजे खुल रहे हैं सारे दरवाजे बंद कर दिए जाए। किसी के घर का दरवाजा आज के बाद मस्जिद नबवी की तरफ नहीं खुलेगा। अगर खुलेगा तो सिर्फ एक दरवाजा अबू बकर का खुलेगा। फिर आपने फरमाया लोगों सुन लो, माली अहदिन इंदना यदुन इल्ला कद काफैना। मेरे ऊपर जिसने एहसान किया, जिसने मेरे साथ अच्छा सलूक किया, मक्के की वादी हो, मदीने की बस्ती हो, उहद का मैदान हो, खंदक का मैदान हो, जिसने मेरे ऊपर एहसान किया था, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक के एहसान का बदला चुका दिया है। किसी ने माल दिया तो मैंने माल दिया, किसी ने मोहब्बत दी तो मैंने मोहब्बत की। जैसे जैसे एहसान किया मैंने सबके एहसान का बदला चुका दिया है। सिर्फ एक ऐसी हस्ती है जिसके एहसान का बदला मैं मोहम्मद चुका नहीं सका हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कौन है? वो ये अबू बकर है। इसके एहसान का बदला रोज़े क़यामत मेरा अल्लाह ही अदा करेगा। फिर आपने नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी वाज़ और नसीहत को जारी रखा। पैगम्बर अलैहिस्सलाम अबू बकर रज़ी के साथ बड़ी मोहब्बत करते थे। उमर रज़ी अल्लाह के साथ भी आपका बड़ा प्यार था। आपको ख्वाब में नजर आते तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, आप कहते हैं मैंने ख्वाब में मुझे दूध का प्याला पेश किया गया, मैंने पिया, खूब पिया, खूब पिया, खूब पिया, जो मुझसे बच गया मैंने उमर को अता किया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सहाबा पूछते हैं उस प्याले का मतलब क्या है? फरमाया मेरे बाद अगर किसी को सबसे बढ़कर दीन का इल्म, शरीयत का इल्म होगा तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु होंगे। आपने फरमाया मैंने लोग देखे जिनके जिस्म पे कमीज है, किसी की सीने तक, किसी की नाव तक, किसी की टखनों तक, लेकिन मैंने क्या देखा? उमर का पूरा वजूद जमीन पर उसकी कमीज रगड़ रही है, घिसट रही है। पूछा इस कमीज का मतलब क्या है? फरमाया लोगों इस कमीज से मुराद उमर का ईमान है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उमर रज़ी अल्लाह के साथ भी बेपनाह मोहब्बत किया करते थे। आपकी जुबान से अक्सर ये कलिमा निकलता, दखलतु अना व अबू बकर व उमर, आए मैं अबू बकर और उमर, गए मैं अबू बकर और उमर, ईमान लाए मैं अबू बकर और उमर। और आपको इतना प्यार था कि आप इनके तज़किरे हमेशा करते थे। आपने एक मर्तबा एक हदीस बयान की, फरमाया कि वक़्त आएगा क़यामत के करीब एक चरवाहा बकरियां चरा रहा होगा और एक भेड़िया आएगा और भेड़िया इसकी बकरी को पकड़कर ले जाएगा, ये उसके पीछे भागेगा और भेड़िया इस बंदे से कलाम करेगा। सहाबा देखने लगे क्या भेड़िया भी इंसानों से बात करेगा? फरमाया लोगों सुन लो, मैं भी इस बात पे ईमान रखता हूँ, अबू बकर भी इस बात पे ईमान रखते हैं, उमर भी इस बात पे ईमान रखते हैं। मुझे यकीन है कि जो मैंने कह दिया उमर उसको मान के रहेंगे, कभी उसका इनकार नहीं करेंगे। नबी अलैहिस्सलाम की हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह के साथ भी बड़ी बेपनाह मोहब्बत थी और बड़ा ख़ास ताल्लुक़ था। आप जानते हो, और ख़ुसूसन बेटियां वाले तो जानते ही हैं, बेटियां कितनी प्यारी होती हैं। और बेटी का निकाह करना हो, भाइयों को भी बसा औकात नाराज़ कर दिया जाता है, बहनों को भी नाराज़ कर दिया जाता है। मैं अपनी बेटी तेरे बेटे को नहीं दे सकता, मैं अपनी बेटी तेरे घर में नहीं भेज सकता।
تم میرے بھائی ضرور ہو، تم میری بہن ضرور ہو، لیکن میں نے اپنی بیٹی کا بھی تو خیال رکھنا ہے۔ ذرا تصور کیجئے گا، جب دو جہانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا تھا تو آپ کی نظر انتخاب بنو امیہ پہ پڑی تھی۔ پہلی بیٹی کا نکاح بھی بنو امیہ کے گھر میں سیدہ زینب کا کیا تھا، دوسری بیٹی کے نکاح کے لیے بھی بنو امیہ میں سے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو پسند کیا تھا۔ بدر کے میدان کی طرف صحابہ نکلنے لگے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی نکلنے لگے تھے۔ فرمایا عثمان تم ٹھہر جاؤ، میری بیٹی رقیہ بیمار ہے، تم اس کی تیمارداری کرنا۔ میرے آقا جب واپس آئے بتایا گیا آقا آپ کی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ عثمان بڑے غم زدہ ہیں۔ میرے آقا نے کہا عثمان غم تمہیں بھی ہے، غم مجھے بھی ہے، لیکن یاد رکھ لے ابھی میرے گھر میں ایک بیٹی اور موجود ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ ذرا دل کو تھام کے بتائیے گا، اگر تمہارا ایک داماد ہو، اگر وہ انسان تمہارے ساتھ ظلم کرتا ہو، زیادتی کرتا ہو، ناانصافی کرتا ہو، تنگ کرتا ہو، پریشان کرتا ہو، تم اپنی پہلی بیٹی کو بھی اپنے گھر میں بٹھا لیتے ہو یا بڑی مشکل سے بساتے ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے تمہیں تنگ کیا ہو، تم نے دوسری بیٹی کا رشتہ دیا ہو، دوسری بیٹی کا نکاح اسی وقت کرتے ہو جب تم اس کے ساتھ دل و جان سے محبت کرتے ہو اور احترام کرتے ہو۔ میرے آقا علیہ السلام نے دو بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کیا، پھر آپ نے ایک مرتبہ ان کو بلایا، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ آپ نے ان کو بلایا اور فرمایا اے عثمان میں تجھے ایک بات کہتا ہوں، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ تجھے قمیض پہنائے گا اور یہ منافق لوگ، حدیث منافق اس کو اتارنا چاہیں گے، منافق تیری خلافت پہ تان کریں گے، منافق تیری خلافت کے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے، منافق تیرے کردار پہ تان کریں گے، منافق تیرے فیصلوں پہ تان کریں گے، منافق تیری خلافت کا انکار کریں گے، منافق تیری خلافت کو چھیننا چاہیں گے۔ میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تو نے اس قمیض کو اتارنا نہیں ہے۔ پھر پیغمبر علیہ السلام صحابہ کو وعظ و نصیحت کر رہے تھے تو صحابہ کے چہرے آپ کی طرف، آپ کا چہرہ ان کی طرف، آپ نے فرمایا میرے صحابہ جب فتنوں کا دور ہوگا نا تو اس موقع پر وہ انسان حق پر ہوگا۔ اب صحابہ کی فوراً گردنیں مڑی اور انہوں نے مڑ کر دیکھا، اب قربان جو ان صحابہ پر، اب آپ کے اشارے میں ہو سکتا ہے کہ پیچھے دو تین افراد بھی ہوں اور سمجھنے والوں کو غلطی لگ جائے، یا اتنی دیر میں حضرت عثمان گزر جاتے یا وہ پیچھے ہٹ جاتے، کچھ بھی ممکن تھا۔ ایک صحابی جلدی سے اٹھے، تیزی سے پیچھے گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک چادر پہنی رکھی تھی، انہوں نے آپ کو پکڑا، چہرہ آپ کی طرف کیا، کہا آقا کیا اسی کے بارے میں گارنٹی ہے؟ فتنوں کا دور ہوگا، دنیا تان کرے گی، دنیا آوازیں کسے گی، دنیا الزام لگائے گی، آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ حق پر ہوگا؟ فرمایا ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے بتاتا ہوں کہ فتنوں کے دور میں میرا عثمان حق کے اوپر قائم ہوگا۔ میرے نبی علیہ السلام نے ان کے بھی یہ فضائل بیان کیے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ بھی آپ کی بے پناہ محبت تھی۔ ان سب سے محبت کرنا میرے آقا کی سیرت اور سنت ہے، اور ان حدیثوں کو ماننا میرے آقا کا عقیدہ اور منہج ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی محبت کا اظہار کم یا ابا تراب کے ساتھ بھی کیا تھا۔ آپ اپنی بیٹی کے گھر میں گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں نہیں ہیں، آپ نے پوچھا اے فاطمہ، اے میری لخت جگر، تیرے چچا کا بیٹا کدھر گیا؟ کہنے لگی میری اس کے ساتھ کوئی تھوڑی سی ناراضگی ہوئی اور وہ گھر سے چلے گئے۔ میرے نبی علیہ السلام باہر نکلے، صحابہ کو کہا تلاش کرو، ایک نے آ کر بتایا مسجد میں زمین پر مٹی پر لیٹے ہوئے۔ اب یہاں ایک انداز یہ ہو سکتا تھا، آپ کہتے بلاؤ اس کو،
लेकर आओ मेरे पास। क्यों नाराज हुआ वो? आपने ये नहीं कहा, आपने दो चार बुरे अल्फाज नहीं कहे, आपने फरमाया सहाबा तुम पीछे हट जाओ। मेरे आका घर से निकले, वहां पहुंचे, पास बैठे, अपने हाथ को बढ़ाया, जिस्म को लगाया, मट्टी को उतारा, कुम या आबा तुराब, कुम या आबा तुराब, कुम या आबा तुराब। ए मट्टी वाले खड़ा हो जा, ए मट्टी वाले खड़ा हो जा, ए मट्टी वाले खड़ा हो जा। और फिर आपने उनको समझाकर मियां बीवी की दरमियान में दोबारा मोहब्बत डलवा दी, दोबारा प्यार डलवा दिया। हजरत अली फरमाते हैं उसके बाद मेरा नाम अली था, कुनियत मेरी अबुल हसनन थी, अबुल हसनैन भी थी, मेरा लक़ब जुल्फ़कार भी था, मेरा लक़ब हैदर कर्रार भी था, बहुत कुछ था। लेकिन पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जिस प्यार के साथ मुझे उठाया था, उसके बाद सारी जिंदगी जो नाम सबसे ज्यादा प्यारा मुझे लगता था वो कौन सा था? अबू तुराब रज़ी अल्लाह अन्हु। आपको प्यार था इससे। फिर आपको हजरत अली के साथ ये मोहब्बत भी थी। एक आदमी ने आकर यमन के अंदर आपने इनको गवर्नर बनाया, यमन से आप हज के लिए आए, हज के मौका पर एक इंसान ने आकर आपकी कोई शिकायत लगाई, हजरत पैगंबर अलैहिस्सलाम गुस्से में आ गए, सहाबा को जमा किया, फरमाया सुनो, क्या तुम मेरे साथ मोहब्बत करते हो और मुझे अपनी जानों से ज्यादा एहतराम वाला समझते हो? उन्होंने कहा जी हाँ। फरमाया सुनो फिर, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाहु, जिसका मैं दोस्त हूं उसका अली भी दोस्त है रज़ी अल्लाह अन्हु। अब ये हदीस है, अली रज़ी अल्लाह के साथ मोहब्बत करना ईमान की निशानी है और बुग़्ज़ रखना मुनाफ़िक़त की निशानी है। ईमान मोहब्बत है और बुग़्ज़ मुनाफ़िक़त है। ये दोनों हदीसें हैं, लेकिन इनको समझ लीजिएगा। कुरान मजीद में भी ये बात है कि बाज़ लोग आयात का गलत मफ़हूम लेते हैं तो गुमराह हो जाते हैं, इसी तरह बाज़ लोग अहादीस का गलत मफ़हूम लेते हैं तो गुमराह हो जाते हैं। युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा व मा युज़िल्लु बिही इल्ला अल फ़ासिकीन। अब ये आयत और हदीस है, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह के बारे में फरमाया जिसका मैं दोस्त उसका अली दोस्त है। मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला। अब बाज़ दोस्त यहाँ से मौला अली का लफ्ज़ निकालना शुरू कर देते हैं। एक अकली तौर पे समझाऊंगा और एक इल्मी तौर पे समझाऊंगा। अकली बात ये है, अरे भाई तुम्हें ये हदीस किसने सुनाई? कहते हैं हमारे उस्ताद या हमारे आलिम ने सुनाई। अरे उन्होंने कहाँ से पढ़ी? कहता है सुनन इब्ने माजा में मौजूद है। अरे उन्होंने कहाँ से पढ़ी? अपने उस्ताद से पढ़ी, उन्होंने अपने उस्ताद से पढ़ी, उन्होंने अपने उस्ताद से पढ़ी, उन्होंने ताबईन से सुनी, उन्होंने सहाबा से सुनी, उन्होंने आका से सुनी। हाँ हाँ, जब तुम ये मानते हो सहाबा को इस हदीस का इल्म था, ताबईन को इस हदीस का इल्म था, अहले बैत को इस हदीस का इल्म था, तबा ताबईन को इस हदीस का इल्म था, अइम्मा मुहद्दिसीन को इस हदीस का इल्म था, क्या वो सारे इस हदीस को मानने वाले थे कि नहीं? कहते हैं मानने वाले थे। फिर जाओ, हमारा चैलेंज है, दुनिया की कोई एक किताब लेकर आओ, कोई तारीख की हो, हदीस की हो, तफसीर की हो, फिक़ह की हो, शरा की हो, कोई एक किताब हो जिसमें एक सहाबी ने, एक ताबई ने, एक तबा ताबी ने, एक इमाम ने, एक मुहद्दिस ने हजरत अली रज़ी को मौला अली कहकर पुकारा हो। नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? हदीस को वो मानते थे, मौला अली नहीं कहते थे, क्योंकि वो अरबी जानते थे। सिर्फ मौला अली, इन दो लफ्जों को मिलाने से अरबी जुमला मुकम्मल होता ही नहीं, अरबी जुमला मुकम्मल होता ही नहीं। उनको अरबी आती थी, इस वजह से वो आधा जुमला बोलते ही नहीं थे। इनको अरबी नहीं आती है, इसलिए ये आधा जुमला बोलकर समझते हैं हम हदीस पर अमल कर रहे हैं। और दूसरा इल्मी जो आप सुन लीजिएगा, मौला के कई मानी हैं। एक माना मुश्किल कुशा भी है, एक माना रब भी है और एक माना दोस्त भी है। जब एक लफ्ज के कई मानी हो और कुछ लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हो तो कुरान कहता है तुमने उस लफ्ज का सही माना भी इस्तेमाल नहीं करना। एक लफ्ज के कई मानी हो, कुछ सही इस्तेमाल करते हो और कुछ उसका माना
غلط استعمال کرتے ہو. قرآن یہ کہتا ہے تم نے وہ لفظ استعمال ہی نہیں کرنا. ارے کہاں کہتا ہے؟ پہلا سپارہ سورۃ بقرہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو لفظ راعنا نہیں بولنا. تو پھر کیا کہنا ہے؟ انظرنا کہنا ہے. ارے راعنا کیوں نہیں کہنا؟ انظرنا کیوں کہنا ہے؟ راعنا نہیں بولنا، انظرنا بولنا ہے. کیوں؟ اب راعنا، را الف را، عین نون الف، راعنا، اس کا معنی ہے ہماری طرف توجہ کریں. منافق لوگ اس کے اندر یا کا اضافہ کرتے عین اور نون کے درمیان، رائینا، رائینا، تھوڑا سا دبا کے پڑھ دیتے، معنی بدل جاتا. اس کا معنی ہوتا ہے اے ہمارے بکریاں چرانے والے ملازم. جب صحابہ آتے نبی علیہ السلام سے صحیح لفظ بولتے، یا رسول اللہ راعینا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف توجہ کریں. منافق آتے تھوڑا سا دبا کے پڑھ دیتے، یا رسول اللہ راعینا. میرے اللہ نے کہا اے صحابہ تمہارے اوپر تو کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن منافقوں نے اس لفظ کا غلط استعمال شروع کر دیا ہے. آج کے بعد صحابہ تمہاری زبان سے پیغمبر کو پکارنے کے لیے راعینا لفظ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. اگرچہ تمہارا معنی درست ہوتا تھا، منافقوں کا معنی غلط ہوتا تھا، لیکن آج کے بعد نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، تم نے یہ لفظ استعمال ہی نہیں کرنا. اسی وجہ سے نہ مولا کا معنی مشکل کشا والا ہے، اور نہ ہم نے اس کو دوسرے معنی میں استعمال کرنا ہے تاکہ اللہ کی توحید میں خلل پیدا نہ ہو جائے. اب دوسری حدیث ہے، علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والا مومن ہے اور بغض رکھنے والا منافق ہے. ہم سارے اس حدیث کو مانتے ہیں اور اللہ کی قسم ہے ہمارے دلوں میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی محبت موجود ہے. اور میرے نام کے آگے ایک جملہ لکھا ہے، بعض لوگوں کو اس کی حقیقت کا علم نہیں. علاوی ہماری ذاتی نسبت ہے، میرا خاندان اور میرا نسب نامہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حقیقی طور پر جا کر ملتا ہے. ہماری تو ان کے ساتھ خاندانی نسبت بھی ہے، خون کا رشتہ بھی ہے، لیکن بات یاد رکھیے گا حدیث کا صحیح معنی بھی سمجھنا ضروری ہے. علی سے محبت رکھنے والا مومن ہے، بغض رکھنے والا منافق ہے. بعض لوگ اس حدیث کو اٹھا کر امیر معاویہ، عمر بن عاص، طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما پر لگا کر غلط معنی لیتے ہیں. ان کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، ایک ہوتا ہے بغض اور ایک ہوتا ہے اختلاف. ایک ہے بغض اور ایک ہے اختلاف. اختلاف اور چیز ہے، بغض اور چیز ہے. بغض کا مطلب دل میں نفرت ہے.